بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک سبق آموز واقعہ لے کر آئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ایک بادشاہ بڑا ہی انصاف پسند تھا۔ ایک دن کچھ لوگ ایک نوجوان کی شکایت لے کر آئے اور اس بادشاہ کو کہنے لگے کہ وہ نوجوان اپنی گھوڑی کو بڑی بے رحمی سے پیٹتا ہے۔ بادشاہ نے اس بے رحم نوجوان کو اپنے محل میں طلب کیا اور پوچھا کہ اے نوجوان، تو اپنی اس گھوڑی کو اس قدر بے رحمی سے کیوں مارتا ہے؟ جانوروں پر ظلم کرنا ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر تم نے گھوڑی پر ظلم کرنے کی معقول وجہ نہ بتائی تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بادشاہ کا غصہ دیکھ کر وہ نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، میرا باپ ایک دولت مند اور بہت ہی عزت دار آدمی تھا۔ چونکہ میرے باپ کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے بڑے لاڈ و پیار سے میری پرورش ہوئی۔ لیکن ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی کہ ماں اور باپ دونوں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ میں اکیلا رہ گیا، میری دیکھ بھال کے لیے کوئی میرے پاس نہیں تھا۔ کئی دن تو ان کے غم میں اداس رہا، پھر میں نے ہمت باندھ کر اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا۔ میں بہت چھوٹا تھا لیکن میں دنیا داری کو آہستہ آہستہ سمجھتا گیا۔ مجھے تنہائی بہت ستاتی تھی، چنانچہ میں نے کچھ عرصے کے بعد شادی بھی کر لی۔ شادی کے بعد جب دلہن گھر آئی اور ہم رات کو دونوں کھانا کھانے بیٹھتے تو میں اس کے کھانے کے طریقے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ وہ اس عجیب انداز سے کھانا کھا رہی تھی کہ جیسے کوئی جانور کھانا کھاتا ہے۔ دسترخوان پر طرح طرح کے مزیدار کھانے موجود تھے۔ اس نے کسی کھانے کو شوق سے نہیں کھایا، بس چاندی کے کانٹے کے ذریعے گوشت کے چند ٹکڑے منہ میں ڈال لیے۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے سوچا کہ ابھی وہ شرم و حیا میں ہے، اس لیے کچھ نہیں کھا رہی، لیکن کئی دن تک اس کا یہی معمول رہا۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتی، اگر کھائے گی نہیں تو زندہ کیسے رہے گی؟ یہ سوچ کر میں اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے لگا۔ بادشاہ سلامت، ایک رات ایسا ہوا کہ ہم دونوں سو رہے تھے۔ آدھی رات کو میری بیوی بستر سے اٹھی، میری بھی آنکھ کھل گئی، لیکن میں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتی ہے چپ چاپ بستر پر اسی طرح سے پڑا رہا کہ جیسے میں گہری نیند میں ہوں۔ میری بیوی نے اٹھ کر عمدہ لباس پہنا اور بڑی آہستگی سے دبے قدموں گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں لپک کر بستر سے اٹھا یہ دیکھنے کے لیے کہاں جاتی ہے۔ چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے خیال آیا کہ غالباً اس کی کسی سے دوستی ہے اور یہ وہیں جاتی ہے میری پیٹھ پیچھے کہ میری عمارت میں خیانت کر رہی ہے، مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہے۔ میں اس طرح کے مختلف خیالات میں گم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ ایک قبرستان آ گیا۔ میری بیوی اس قبرستان کے اندر چلی گئی، میں بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا قبرستان میں چلا گیا اور ایک بڑے درخت کی آڑ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈراؤنی صورت کا آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میری بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھا، دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں چونکہ دور تھا اس لیے ان کی باتیں نہ سن سکا، لیکن لگ رہا تھا جیسے ان دونوں میں بڑی دوستی ہو۔ مجھے اس کو اس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بہت غصہ آیا، لیکن اس آدمی سے خوف بھی آیا، لہٰذا میں چپ کر کے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان دونوں نے مل کر ایک قبر کو کھود کر مردہ نکالا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دونوں بیٹھ کر اس کا گوشت کھانے لگے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ ان دونوں نے گوشت کھانے کے بعد مردے کی ہڈیاں اسی قبر میں دفن کر دیں۔ اس کے بعد میری بیوی وہاں سے چل پڑی۔ میں اس کے آگے آگے تیزی سے گھر میں پہنچ گیا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں سب دیکھ چکا ہوں۔ اس کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی گھر آئی، بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا، اس سے نفرت بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اس سے۔ میں نے ضبط کیا اور باقی رات کسی نہ کسی طرح کاٹی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کبھی سوچتا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے، کبھی سوچتا کہ اسے راہ راست پر لانا چاہیے۔ آخر دل اسی بات پر ٹھہرا کہ اس کو سمجھانا چاہیے۔ اگلے دن شام کو جب میں کام کاج سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹا تو میری بیوی نے کھانا لگوایا۔ ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔
میری بیوی حسب معمول اسی طرح کانٹے سے کھانا کھاتی رہی، جسے دیکھ کر میں غصے سے بولا، اگر تمہیں یہ کھانا پسند نہیں ہے تو جو کھانے پسند ہوں وہ پکوا لیا کرو۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھانے ہیں وہ مردے کے گوشت سے زیادہ مزیدار ہیں۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھ کر کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گیا ہوں سخت غصے میں آ گئی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اسی وقت اس نے گلاس میں پانی لے کر مجھ پر چھڑک دیا اور کہا، کتا بن جا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں انسان سے کتا بن گیا۔ اس کے بعد اس ظالم نے مجھے مار مار کر زخمی کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں گھر سے نکلا تو محلے کے کتے میرے پیچھے لگ گئے اور مجھے اجنبی سمجھ کر کاٹنے کو دوڑنے لگے۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگا اور ایک کسائی کی دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کسائی نے رحم کھا کر دوسرے کتوں کو مار بھگایا۔ میں ساری رات اس دکان کے تختے کے نیچے چھپ کر بیٹھا رہا۔ اس دکاندار نے مجھے کھانے کو کچا گوشت دیا، لیکن میں وہ کیسے کھا سکتا تھا؟ لیکن جب وہ روٹی کھانے لگا تو اس نے جب ایک روٹی کا نوالا ڈالا تو میں نے فوراً سے کھا لیا۔ پھر اس نے آدھی روٹی مجھے کھلا دی۔ دوسرے دن صبح کو جب کسائی نے دکان کھولی تو میں بھی باہر آ گیا۔ کسائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا میری طرف پھینکا، لیکن پھر میں نے اس گوشت کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کسائی کو مجھ پر غصہ آ گیا اور مجھے مارنے کے لیے اٹھا تو میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ایک نان بائی کی دکان کے پاس جا پہنچا، جس نے رحم کھا کر روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے دیا جو میں نے کھا لیا اور وہیں رہنے کی ٹھان لی۔ کچھ دیر وہاں رہنے سے نان بائی مجھ پر اس قدر مہربان ہو گیا کہ روز شام کو وہ مجھے اپنے گھر لے جاتا اور شام کو دکان پر لے آتا، روٹی کھلاتا۔ میں اس کے اچھے برتاؤ سے بہت خوش تھا۔ ایک دن ایک عورت نے آ کر نان بائی کی دکان سے ایک روٹی خریدی تو رقم دے کر جانے لگی تو میں نے دوڑ کر دانتوں سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ سب لوگ حیران ہوئے۔ عورت اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کی مگر میں نے نہ چھوڑا۔ جو رقم اس نے دی تھی وہ نان بائی کے ہاتھ میں تھی۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں نے اچک کر وہ رقم ہاتھ سے لے لی۔ ایک سکہ جو اس میں کھوٹا تھا وہ میں نے الگ کر کے نان بائی کی طرف پھینک دیا تو اس نے کہا، تو مجھے کھوٹا سکہ دینا چاہتی تھی، مگر یہ میرا کتا کھڑے اور کھوٹے سکے کی پہچان رکھتا ہے، لہٰذا تم اپنا کھوٹا سکہ واپس لے لو، اور اگر یقین نہ ہو تو دوسرے سکوں میں سکے کو ملا کر کتے کے سامنے پھینکو۔ چنانچہ عورت نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر کھوٹے سکے کو نکال کر الگ ڈال دیا۔ جب لوگوں نے یہ تماشا دیکھا اور پھر یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، ہر طرف سے لوگ میرا امتحان لینے کے لیے آنے لگے۔ میں وہاں پر کھوٹے سکوں کو الگ کرتا رہا۔ ایک دن ایک عورت دکان پر آئی، میرا امتحان لینے لگی، جس پر میں پورا اترا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ عورت نے کہا، بیٹی یہ وہ کتا ہے جو کھڑے اور کھوٹے سکوں کی پہچان کرتا ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر میری طرف غور سے دیکھ کر پانی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور میرے اوپر پھینکتی ہوئی بولی، اگر تو کسی اور شکل سے کتے کی شکل میں آیا ہے تو اپنی اصل شکل پر آ جا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کتے سے پھر انسان بن گیا۔ جو میں نے خود کو انسان کے روپ میں دیکھا تو میں نے خواتین کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے ان کو اپنی پوری کہانی سنائی تو وہ لڑکی بولی، میں اس عورت کو ضرور سزا دوں گی جس نے تمہیں کتا بنایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی ایک کمرے میں گئی اور پانی کا گلاس لے آئی اور مجھے بولی کہ اس میں جو پانی ہے وہ گھر جا کر اپنی بیوی پر چھڑک دینا، پھر جس جانور کا تم نام لوگے تمہاری بیوی وہی بن جائے گی۔ میں وہ پانی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میری بیوی نے مجھے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی۔ اسی دوران میں نے وہ پانی اس پر چھڑک دیا اور فوراً کہا، گھوڑی بن جا، تو وہ اسی لمحے سے گھوڑی بن گئی۔ بادشاہ حضور، یہ گھوڑی دراصل کوئی اور نہیں، کوئی جانور نہیں، بلکہ یہ میری اپنی بیوی ہے جسے میں مار رہا تھا۔ میرا یہ سلوک محض سزا کے طور پر ہے، میں ظالم آدمی نہیں ہوں۔ اب یہ خاتون گھوڑی کے بہروپ میں رہے گی، اگر کسی نے اسے انسان بنا دیا تو یہ ضرور فساد برپا کرے گی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کی داستان حیرت سے سنی اور پھر اسے کوئی سزا دیے بغیر اس کو محل سے باہر بھیج دیا، اور یوں ایک ظالم کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ دوستو، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس گناہ کی سزا ہمیں ضرور پانی ہوگی، لہٰذا گناہوں سے بچنے کی کوشش ضرور کر لیا کریں۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔